کہ واقعہ کربلا ابھی پورا بیان نہیں ہو سکا ہے. چند نمایاں شہادتیں ہیں جنہیں بیان کر دیا جاتا ہے. خود آقا امام حسن مجتبی علیہ السلام کے بچوں میں صرف ایک جناب قاسم ہی شہید نہیں ہے. بعض کتابوں کو اٹھا کے دیکھیے، امام حسن مجتبی کے کئی لال کربلا میں شہید ہوئے. امام حسن کے کئی لال کربلا میں شہید ہوئے. مولا علی کے 6 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے. امام حسن کے 4 یا 5 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے. اور جو میں کل عرض کر رہا تھا کہ 9 مائیں ہیں جن کی آنکھوں کے سامنے ان کے بچے شہید ہو گئے. ایک دکھیاری ماں کا ذکر کل ہو چکا جس کا نام زینب ہے. امام حسن علیہ السلام کی 2 وہ سعادت مند بیویاں ہیں جو کربلا میں موجود تھیں، اور دونوں نے اپنے اپنے بچوں کو رات بھر سجایا ہے. دونوں نے سے ایک بیٹے کا نام عبداللہ ہے، ایک کا نام قاسم ہے. قاسم کی ماں جن کی عرفیت ہمارے بر صغیر کے ادب میں ام فروا کے نام سے مشہور ہے. جناب ام فروا، انہوں نے جناب قاسم کو شب بھر کس اہتمام سے سجایا ہے. معلوم ہے کہ صبح یہ بچہ جانثاری کرے گا. یہی کیفیت جناب عبداللہ کی والدہ کی ہے جو بنت الشلیل البجلیہ ہیں، بجلی خاندان کی خاتون ہیں. یہ خاندان وہ ہے جس کی کربلا میں شرکت رہی ہے. انصار حسین میں جناب عبداللہ گئے، شہید ہوئے. جناب قاسم گئے، شہید ہوئے. لیکن یہ جو تمام ممبروں سے خصوصیت کے ساتھ قاسم کا تذکرہ ہوتا ہے، اس کی بھی کچھ وجہیں ہیں. قاسم کی شہادت اتنی المناک شہادت ہے جس کے بیان میں کسی شاعر یا ادیب یا خطیب کو کسی کاوش کی ضرورت نہیں ہے. بس تاریخ کے بسیط جملے آپ کے سامنے ذکر کروں گا اور آپ توقع رہ جائیں گے. خاندان بنی ہاشم کا حسن تو مشہور ہے، مگر قاسم ایسا حسین تھا کہ جب خیمگاہ سے باہر آیا ہے یہ لال، تو دشمنوں نے کہا ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے چاند کا کوئی ٹکڑا ہے. دشمنوں کی نگاہ میں جو اتنا حسین ہو، وہ اپنی ماں کی نگاہ میں کتنا حسین ہے. وہ اپنی ماں کی نگاہ میں کتنا حسین رہا ہوگا. اور یہی سبب ہے، بس یہ فقرے عام فقرے ہیں، بغیر کسی کاوش کے میں عرض کر رہا ہوں. سرکار سید الشہداء نے 72 یا 72 سے زیادہ، 72 تو مشہور ہے، 72 سے زیادہ شہیدوں کو رخصت کیا ہے اور ان کے لاشیں اٹھائے ہیں. مگر چند ایسے جانے والے ہیں جنہیں میدان میں بھیجتے وقت حسین پر ایک خاص کیفیت طاری ہو گئی. ان میں سے ایک جناب قاسم ہے. مورخین نے لکھا ہے کہ قاسم جب آئے ہیں اجازت لینے تو حسین نے فوراً اجازت نہیں دی. فوراً اجازت نہیں دی. قاسم واپس آئے اور اس کے بعد ملول، مغموم، رنجیدہ بیٹھ گئے. ایک دم سے قاسم کو کچھ یاد آیا. بازو پہ بندھا ہوا تعویذ کھول کے پڑھا اور اس کے بعد لے کے چچا جان کی خدمت میں آ گئے. چچا جان ذرا ملاحظہ تو فرمائیے، آقا حسین نے وہ تحریر پہچان لی. بھائی کی تحریر تھی، حسن کی تحریر تھی. آنکھوں سے لگائی، بوسہ دیا اور اس کے بعد پھر بھتیجے کو سینے سے لگا کے اتنا گریہ کیا کہ بعض
ارباب مقاتل نے لکھا ہے چچا اور بھتیجے دونوں غش کھا کے زمین پہ گر گئے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. پھر جب افاقہ ہوا پھر سینے سے لگایا، پھر گریہ کرنا شروع کیا، پھر گریہ کرنا شروع کیا، خوب گریہ کیا. اور اس کے بعد پھر میدان کی طرف بھیجا. حسن کا یہ لال وہ ہے جس کا بوٹا سا قد ہے، چاند سا چہرہ ہے، اور ایسا قد ہے کہ اس کے قد کے مطابق کوئی زرہ موجود نہیں. اس لیے نہ سر پہ خود ہے نہ بر میں زرہ ہے، ایک معمولی سا کرتا ہے اور ایک نیمچا، ایک چھوٹی سی تلوار، مگر جوش شجاعت سے پر ہے. یہ جوان میدان میں گئے قاسم اور خوب رجز خوانی کی، خوب جنگ کی، بڑے بڑے سورماؤں کو اپنی چھوٹی سی تلوار سے تہہ دیکھ کیا. لیکن کب تک جنگ کرتے؟ عدو نے گھیرا ڈال کے قاسم پہ تیر بارانی شروع کی. اور ایک ایسا شقی آیا. تاریخ کے مناظر ایک دوسرے سے مختلف مقامات پر ذرا الجھے ہوئے سے ہیں. بیانات تاریخ کے، ایک بیان یہ ہے کہ جب قاسم نکلے ہیں خیمہ گاہ سے، اسی وقت ایک دشمن نے کہا کہ مجھے یاد ہے بچہ جب نکلا ہے تو اس کی ایک نالین کا تسمہ ٹوٹا ہوا تھا. لیکن دوسرے نے کہا کہ نہیں، جب خیمے سے نکلے ہیں تب تسمہ نہیں ٹوٹا ہوا تھا، جنگ کرتے کرتے آپ کی ایک نالین کا، ایک نالے مبارک کا تسمہ ٹوٹ گیا. اور یہ اب اس بچے کا مزاج تھا، یہ خیال نہیں رہا اس شجاع کو، اس بہادر کو، کہ میں میدان جنگ میں ہوں، ادھر فوج میں دشمن مجھے اپنی نظر میں رکھ رہا ہے، میرے قتل کے در پہ ہے. جیسے ہی نالین کا تسمہ ٹوٹا، حسن کے بلال نے جھک کے اس نالین کے تسمے کو درست کرنا چاہا. ادھر ایک شقی کو موقع ملا اور سر مبارک پہ گرز لگا دیا. جتنے شہید ہونے والے ہیں کربلا میں، ان سب کا انداز یہ تھا، جب شہید ہوتے تھے تو کہتے تھے آقا آپ پر آخری سلام. لیکن اب یہ بچہ تھا نا، قاسم ابھی بچے تھے، اس لیے جناب قاسم نے کہا یا اماں مدرکنی، چچا جان میری مدد کو آئے. حسین نے جیسے یہ جملہ سنا میدان میں پہنچے. خدا کسی کو یہ منظر نہ دکھائے. جناب سید الشہداء نے دیکھا ان کی نگاہوں کے سامنے کوئی شقی ہے جو قاسم کا سر قلم کرنا چاہتا ہے.
دعائه وتسليما لأمره. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. پروردگار میرے معبود، عالمی بشریت بے چینیوں بے امنیوں میں مبتلا ہے. اپنے امن اور عافیت کے نقیب اور وارث خون حسین کو اس میں ظہور عطا فرما. پروردگار جو لوگ مریض ہیں، بیمار ہیں، ان سب کو صحت کاملہ اور صحت و شفاء عاجلہ عطا فرما. خصوصیت کے ساتھ برادر عزیز جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا رضا حیدر صاحب قبلہ کی پروردگار صحت اور ان کی سلامتی کا اہتمام فرما. پروردگار انہیں صحت عطا فرما. اس وقت محرم میں وہ ہمیشہ کسی نہ کسی ممبر پہ ذکر مولا کرتے تھے. اس مرتبہ وہ ذکر مولا نہیں کر سکے، ہاسپٹل میں رہے. پروردگار ان کو صحت کاملہ عطا فرما. آپ تمام حضرات بھی اس ذاکر اہل بیت اور عالم دین کی جلد شفا یابی اور صحت کے لیے دعا فرمائیں. ماتم حسین.